سپریم کورٹ میں ایک جائیداد کے تنازع کا کیس آیا جس میں ایک طرف ایک نوجوان امیر و کبیر لڑکا جو ایک مہنگے وکیل کے ساتھ آیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک بوڑھا شخص جس کی عمر لگ بھگ 80 برس تھی وہ اپنے ایک سستے وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ جج صاحب نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جج صاحب میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور یہ جو سامنے میرے خلاف اپنے ایک مشہور وکیل کے ساتھ آیا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ جج صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی کرسی سے اٹھے اور اس بوڑھے استاد صاحب کو اپنی نشست پر بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر مقدمے کا آغاز کیا۔ کروڑ پتی بیٹے نے جب اپنے باپ کی اتنی عزت اور احترام دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے وکیل کے کان میں کہا کہ ایک پولیس آفیسر اپنی ایک آپ بیتی سناتا ہے کہ میں 1990 میں سندھ میں ایک ڈی ایس پی تھا، میرے والد بہت بیمار تھے، میں نے انہیں سرکاری ہسپتال سندھ میں داخل کروایا۔ یہ سردیوں کی ایک سخت رات تھی اور اس رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد صاحب ہسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس موجود نہیں تھا، 2 مریضوں کا کمرہ تھا اور ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا بیٹا وہاں موجود تھا، وہ اٹھا، اس نے ڈسٹ بین اور کپڑا لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا، اس نے انہیں بلیک قہوہ بنا کر پلایا، ان کا سر اور بازو بھی دبایا۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے ہسپتال گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت کافی بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ساری رات اس داڑھی والے شخص نے میری بڑی خدمت کی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے جس نے ساری رات میرا خیال رکھا، اور اگر سچ بتاؤں تو نے بھی اتنا میرا کبھی خیال نہیں رکھا ہوگا جتنا اس شخص نے میرا خیال رکھا ہے۔ میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، وہ ایک درمیانی عمر کا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کو کچھ دینا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے 500 روپے کا نوٹ پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر کھسمسایا، لیکن میں نے روب بھری آواز میں کہا کہ مولوی صاحب رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، بھائی مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اور میرا والد بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی ادھر ایڈمٹ تھا۔ آپ کے والد جب مشکل میں تھے اس لیے میں نے اس کی مدد کی اور اس کا خیال رکھا، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس نے واپس نکالے اور پھر دوبارہ میرے ہاتھ پر پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے بار بار کہہ رہا تھا مولوی صاحب ضد نہ کریں، رکھ لیں کام آئیں گے، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں، تکلیف میں تھے، میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کریں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن میں باز نہ آیا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر صورت اسے پیسے دے کر ہی رہوں گا۔ اسی دھینگا مشتی میں نے اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام بتانا نہیں چاہتا تھا، میں نے اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بنا لی تھی۔ اس سے بار بار اس کا پیشہ پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں، مجھے محسوس ہوا یہ عدالت میں کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 اس کی مٹھی میں پکڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے نہ لیے۔ پھر میں نے رونیت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا، پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری سونپی ہے، میں سندھ ہائی کورٹ کا جج ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا کیا کہا تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس حسنین علی ہے اور میں سندھ ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے زمین پر گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو اس کے کاندھے پر تھا وہ ایسے جیسے منجمد ہو چکا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے کھڑے ہوئے جھک کر فرش سے 500 روپے کا نوٹ اٹھایا، میری جیب میں ڈالا، پھر بڑے ہی پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا رہا۔ ان کا بہانہ تک میں نے صاف کیا۔ میرے والد نے بچپن میں مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہوں۔ یہ خود محنت مزدوری کرتے تھے اور مجھے اچھے سے اسکول میں پڑھایا، ایک ایسا سکول جس کی فیس اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے اس نے اپنے بیٹے کی سکول فیس ادا کی تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرا والد میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے،
لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا شعور آیا کہ والد محترم میرے لیے ایک فرشتہ ہے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں ایک ڈی ایس پی تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا، جبکہ سندھ کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ رہا اور میرے والد کی بھی اس نے خدمت کی اور ان کی الٹیاں بھی صاف کی۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ وہ پولیس آفیسر اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ بھی کبھی ملے تھے؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ میں ان کا مریض بن چکا تھا۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا دین ایماندار شخص نہیں دیکھا۔ اس کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر حسنین علی تھا۔ انہوں نے 2 PhD کر رکھی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الزہرا مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھی۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ مقدمات بھی نمٹانے میں کافی مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے وہ مقدمہ جسٹس حسنین علی کی عدالت میں لگ جاتا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہوئے محنت کے عادی تھے۔ مجسٹریٹی کے دور میں اس کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات پر ایک بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس کی یہی پریکٹس کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انرجی اور ٹائمنگ میں برکت ڈالی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک اور PhD کی، پھر عربی سیکھی، جامعۃ الزہرا میں داخلہ بھی لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی PhD کی ڈگری حاصل کر لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور فوری اس پر کتاب لکھتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی کبھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا لیتے تھے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت کی۔ ان کا پیشاب تک خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا تھا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی تھی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے گھنٹی دبا دیتے اور وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی تھی۔ پولیس آفیسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا تھا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر نوجوان کھڑا تھا جس کے ساتھ مہنگا وکیل تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا تھا۔ اس کا وکیل مسکین اور سستا سا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈز میں سارا معاملہ سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں سرکاری اسکول کا ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر DSP صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا اور جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے ساری مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس بھی سنا۔ استاد صاحب نے سب سے پہلے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا، پھر بتایا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اپنے ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہے۔ اپنے باپ کو ہرانے کے لیے یہ سن کر جج صاحب حیران ہوئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا سمجھدار لگتا ہے، کیا آپ کا یہ سگا بیٹا ہے؟ ماسٹر صاحب نے جج کو بتایا کہ ہاں یہ میرا سگا بیٹا ہے، پرائمری تک یہ میرے اسکول میں ہی پڑھتا رہا، مگر میں نے کبھی اپنے بیٹے اور باقی لڑکوں میں فرق نہ کیا۔ میں اکثر گاؤں میں یہی کہتا تھا کہ میرے 230 بچے ہیں اور اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا بیٹا ہی ہے۔ میں نے کبھی کسی میں کوئی فرق نہ کیا، سب کی بہتری چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی سہولت موجود نہیں تھی، نہ ہی ہسپتال تھا، حتیٰ کہ باقی تمام علاقوں میں بجلی آ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو بجلی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن میں نے اسکول کے بچوں کی طرف جب بھی دیکھا تو امید کی کرن میرے دل میں جاگ جاتی تھی کہ انہی میں سے کوئی ایک بچہ بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں والوں کو خوب خدمت کرے گا۔
انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پولیس آفیسر بنے گا تو کوئی CSS پاس کر کے آفیسر بن جائے گا، اس گاؤں کی خدمت کرے گا۔ سعد میرا اکلوتا بیٹا تھا جو آج میرے خلاف کھڑا ہے۔ بڑے پیار سے میں نے اسے پالا، حالانکہ اس کی ماں اس پر سختی کرتی اور یہی کہتی کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا کہ مجھے اس پر سختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ جس طرح میں اپنی زندگی میں خدمت خلق میں مصروف ہوتا ہوں، یہ بھی خدمت کرے گا۔ میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا۔ ادھر ہاسٹل میں ہی سعد کی رہائش کا بندوبست کیا، کیونکہ گاؤں سے شہر کافی دور تھا اور روزانہ آنا اتنا آسان نہیں تھا، پڑھائی کا بھی نقصان ہوتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خوب محنت کرنا، کیونکہ تمہاری منزل ابھی کافی دور ہے۔ میری خواہش تھی اور مجھ سے یہ زیادہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور جس طرح یہ نمبر لے رہا تھا اس بات کی ہمیں امید بھی تھی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا عثمان تھا جو کہ ساتھ کے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس وقت گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی موجود تھا۔ جب عثمان میرے پاس آیا تھا میں نے عثمان سے کہا، بولو کیا بات ہے؟ جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عثمان سے کہا کہ کھل کر بات کرو، کیا بات ہے جو تم میری بیوی کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے؟ جس پر عثمان مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے، آپ کا بیٹا ساتھ غلط لڑکوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے طالب علم جو ہاسٹل کے سب سے آوارہ ترین لڑکے ہیں۔ رات کے وقت ہمیشہ وہ ہاسٹل سے باہر رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ مینیجر بھی خوف کے مارے ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے اس کی بات کا بھی خوف ہے کہ یہ لڑکے مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان پر سختی نہیں کرتا۔ میں نے جب عثمان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس سے کہا کہ شرم کرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ بتاؤ کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تاکہ اپنے بیٹے ساتھ کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں اور گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دوں؟ عثمان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں تو اسی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بتانا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ اس کے والد ہیں، آپ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں، میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ساتھ کو سمجھائیں، اس سے کہیں کہ وہ غلط لڑکوں کی محفل میں نہ جائے اور اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دے۔ مگر میں نے عثمان کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ عثمان وہاں سے چلا گیا تو میری بیوی واپس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ عثمان کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ سعد کی شکایت کر رہا تھا کہ غلط دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پتہ نہیں چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکے اتنے حاسد کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سعد کے حسد میں سب کچھ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسے ہی اس لڑکے پر الزام مت لگائیں، حاصل جا کر اس بات کا پتہ کریں، ہو سکتا ہے عثمان ٹھیک کہہ رہا ہو، سعد ابھی بچہ ہے، اس عمر میں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنا برا بھلا کچھ نہیں سمجھتے۔ بیوی کے کہنے پر میں ہاسٹل چلا گیا، سعد کے بارے میں وہاں کے طالب علموں اور مینیجر صاحب سے رائے لی۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ سعد کے بارے میں آپ کو جو بھی پتہ چلا ہے وہ بالکل غلط ہے، سعد ایسا بالکل نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے رہا ہے، کسی قسم کے برے لڑکوں کی صحبت میں وہ نہیں جاتا۔ میں وہاں سے واپس آیا، عثمان کے گھر گیا، عثمان اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو عثمان دروازے پر آیا اور کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ آئے ہیں، اندر تشریف لائیں۔ لیکن میں ادھر دروازے پر ہی اس کے منہ پر ایک تماچا دے مارا اور کہا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، میں تمہارا استاد ہوں اور تم میرا استاد بننے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے خلاف بھڑکا رہا تھا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تھپڑ کی آواز سن کر عثمان کے والدین بھی دروازے پر آئے تو میں نے عثمان کے باپ سے یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، خود یہ پڑھتا نہیں اور میرے بیٹے پر جھوٹے الزام لگاتا ہے۔ میں نے خود جا کر ہاسٹل سے ساری ڈیٹیل لی ہے، وہاں سے یہی معلوم ہوا کہ میرا بیٹا کسی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ عثمان کا ایک ہاتھ گال پر تھا اور پھر کہنے لگا، ماسٹر صاحب ہاسٹل کا مینیجر جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس پر عثمان کے والد نے بھی اسے خوب ملامت کیا اور مارا اور یہی کہا کہ دوسروں کے معاملات میں تمہیں ٹانگیں اڑانے کی ضرورت کیا ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر عثمان کے والد نے مجھ سے معذرت کی کہ ماسٹر صاحب میرا بچہ نادان ہے، اسے معاف کر دیجیے گا، سعد پر
جو اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے آپ سے ابھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں سے گھر واپس آیا، FSC میں 7 اچھے نمبر نہ لے پایا، جس کی وجہ سے میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن نہ ہوا۔ 1 سال دوبارہ ریپیٹ کیا لیکن پھر بھی میڈیکل ٹیسٹ میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ 7 کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، مگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ BSc کے بعد اس نے MSc فزکس میں ایڈمیشن لیا۔ MSc کرنے کے بعد 7 نے ایک دن ہمیں فون کیا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا کیونکہ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اس لحاظ سے خوش تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے فوراً بعد اس کی جاب ہو چکی تھی، اور جب ہمارا بیٹا ہم سے ملنے آیا تو گاؤں میں اس کا خوب استقبال کیا گیا۔ محلے کے تمام لوگ بہت خوش تھے۔ تب مجھے عثمان کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتا ہے، مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ میں نے ساتھ سے یہی کہا کہ بیٹا عثمان، پتہ نہیں کیوں تم سے جلتا تھا، تمہارے بارے میں مجھے اکسانے کی اس نے کوشش کی، اللہ نے تمہیں سرخرو کیا، اچھی جاب بھی مل گئی، جبکہ وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ ساتھ مجھ سے کہنے لگا کہ بابا، ایسے لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی عادت ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی محنت کی اور مجھے اپنی محنت کا اجر ملا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکا، جو کہ آپ اور ماں کا خواب تھا۔ میں نے ساتھ سے یہی کہا کہ بیٹا، یہ نصیب کی بات ہے، خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میں ابھی حلوائی کی دکان سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ محلے کے بچوں میں یہ مٹھائی تقسیم کر سکوں۔ اس کے بعد میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر عثمان کے باپ کے گھر بھی گیا تھا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی اسے خوشخبری دی۔ اس نے اس کے باپ سے یہی کہا کہ بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ 2 ماہ بعد واپس گاؤں آیا تو وہ ایک گاڑی پر آیا تھا۔ یہ ایک بڑی گاڑی اور مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے ساتھ سے پوچھا کہ بیٹا کس کی گاڑی ہے؟ ساتھ نے بتایا ابا، یہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو پہلے نہیں بتایا، یہ گاڑی میری ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کیونکہ ساتھ نے تو بتایا تھا کہ اس کی 70,000 تنخواہ ہے، اتنی جلدی گاڑی کیسے لے لی؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ قسطوں پر یہ گاڑی لی ہے اور تنخواہ سے ہی اس کی ادائیگی ممکن ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرانے کے لیے لے گیا۔ ہم بہت اچھا محسوس کر رہے تھے، خاص کر کے ساتھ کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی اور اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس کا بیٹا صحیح ٹریک پر ہے۔ لیکن یہ خوشی ہمارے لیے بہت ہی عارضی ثابت ہوئی جب ایک بار گاؤں میں پولیس آئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ ساتھ کہاں ہے، اپنے بیٹے کو کہاں چھپایا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ لاہور میں جاب کر رہا ہے اور وہیں پر رہتا ہے۔ اس پر تھانے دار زور زور سے ہنسنے لگا، پھر مسکرا کر کہا، ماسٹر جی آپ بھی کتنے بھولے ہیں، آپ کا بیٹا کوئی جاب نہیں کرتا، وہ شراب کا دھندا کرتا ہے، وہ بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے۔ ساتھ کو پکڑنے کے لیے 12 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ میں نے یہ سنا تو زمین پر بیٹھ گیا، میری حالت بگڑنے لگی۔ پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب خود اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہ کیا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے تو اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیا، لہذا وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ ساتھ کو تلاش کرتے رہے۔ ساتھ نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے بہت زیادہ وسیع کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصہ کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں بھی اس کے ڈیلرز تھے جنہوں نے ساتھ کو پناہ دی۔ امریکہ جا کر اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا، پھر وطن واپس آیا۔ وہ پولیس اور ادارے جو اسے تلاش کر رہے تھے اب اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ ساتھ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسے لوگ جو بظاہر معزز معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں، سیاست سے بھی وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہیں۔ وہ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گارڈ ساتھ کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے ساتھ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ خبیث انسان، تو نے بہت غلط کیا۔ عثمان جھوٹ نہیں بول رہا تھا، در حقیقت وہ سچ بول رہا تھا۔ تو شروع سے ہی بگڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ وہ الٹا مجھ سے بحث کرنے لگا کہ ابا جان، آج کل سب پیسوں کے سامنے ہی جھکتے ہیں، دیکھیں پیسے کی پاور۔ جو پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، وہ اب میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ میں نے ساتھ سے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر جس پر ساتھ میرے ہی خلاف ہو گیا، اور یہی کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کریں گے اور اخبار میں لا تعلقہ کا اعلان کروائیں گے۔ میں خود آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میرے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اور اسی پیسے سے میں آپ کو بے گھر کر دوں گا اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ بھی اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ایمانداری آپ کے کام آئی یا پھر میری دولت میرا سہارا بنی۔ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے ہی عدالت کے
کٹہرے میں لے آیا ہے۔ یہ مجھے بے گھر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جج صاحب یہ خود بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نے رزق حلال کما کر اسے کھلایا تھا، اس کی اچھی تربیت کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا، شروع سے ہی اس پر نظر رکھتا یا شہر میں اس کے ساتھ رہتا تو آج مجھے اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں عثمان کے پاس بھی گیا تھا، اسے معافی مانگی کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ ہاسٹل سے ہی بگڑ چکا تھا اور اس کی تباہی کی ابتدا اسی ہاسٹل سے شروع ہوئی تھی۔ جج صاحب، میں ایک استاد ہونے کے ناطے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اس کی بری صحبت سب سے بڑا نقصان دیتی ہے۔ جب ایک لڑکا بری صحبت کا عادی ہو جاتا ہے تب اسے اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا درست۔ جج صاحب نے سعد کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے نزدیک دولت آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتی ہے، جس پر سعد نے کہا، جی جج صاحب، میرا اس بات پر یقین ہے کہ انسان دولت کے آگے جھک جاتا ہے۔ میری بڑی گاڑی، میرے کاروبار اور میرے بنگلے کی وجہ سے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ جج صاحب نے سعد سے کہا، تیری سوچ ہی غلط ہے، تیری کوئی عزت نہیں کرتا۔ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر تمہارے سامنے جھکتے ہیں، جبکہ حقیقی عزت تو یہی ہے جو تیرے باپ نے کمائی ہے۔ دیکھو، آج ہائی کورٹ کے جج نے اپنی نشست خالی کی، خود کھڑا ہو گیا اور تمہارے باپ کو اپنی کرسی پر بٹھایا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں کو حکم دیا کہ استاد کے احترام میں ایک بار کھڑے ہو جائیں، یہ ہے وہ حقیقی عزت جس کے لیے تو نے غلط راستہ چنا۔ ماسٹر صاحب کوئی دولت مند شخصیت نہیں تھے، لیکن یہ ان کا کردار ہی تھا جس نے اسے بلند کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے، وہی حال تمہارا ہے۔ یہ تو میرے بھی استاد ہیں، ماسٹر صاحب کے طالب علم مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کا سگا بیٹا اپنے باپ سے مستفید نہ ہو سکا اور مجرم بن گیا۔ عدالتی حکم پر سعد کو گرفتار کیا گیا اور عدالت کی طرف سے اس پر 50 لاکھ کا جرمانہ اور 20 سال کی قید کا حکم سنایا گیا۔